Audio Jungle. اس ایگزام کے لیے میں نے 1.5-2 سال محنت کی ہوگی، لیکن اس کے پیچھے 25 سال کی محنت میرے والدین کی ہے. آپ کا توجہ دینا بچوں پر، اور خاص طور پہ آج کے دور میں کہتا ہوں کہ پیرنٹنگ ہیز بیکم ون آف دا بگیسٹ چیلنجز. آج کے پرفتن دور میں جس طرح آپ کی روزی روٹی کے لیے، 3 وقت کھانے کے لیے، کمائی کے لیے فوکس کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اسی طرح کی محنت مخصوص انداز سے خاص طور پر وقت نکال کے بچوں کی تعلیم و تربیت پر کرنی چاہیے. والدین بننا پہلے آسان تھا کیونکہ ایک ماحول ہوا کرتا تھا، جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی، بچوں کی تعلیم و تربیت نانا نانی، دادا دادی، چاچا تایا، ماموں، خالو، پھوپھا سب کے ساتھ ہو جاتی تھی. لیکن آج وہ ماحول نہیں رہا، وہ سسٹم نہیں رہا. آپ بچوں کو ٹھیک ہے بڑے سے بڑے اسکول میں ڈالتے ہیں، لاکھوں کی فیس بھرتے ہیں، لیکن آپ کی ذمہ داری وہاں پوری نہیں ہوتی کیونکہ بچوں کی تربیت آپ نے آؤٹ سورس کر دی ہے. You cannot outsource your children's education, it is your responsibility. میری والدہ she is a triple degree holder. She is MSc Mathematics and B.Ed. ان کی جاب کیا رہی پچھلے 30 سال سے 25 سال سے؟ ان کی جاب ہم 4 بھائی بہن ہیں، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے. میرے والد صاحب کی بہترین نوکری تھی دبئی میں. میں 7th کلاس میں تھا اور مجھے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا. حیدرآباد میں ہمارا بڑا خاندان ہے. سب کہہ رہے تھے کہ بچے کو یہاں بھیج دو، ہم پڑھا لیں گے اور اچھی جو ہے سہولتیں دیں گے. لیکن والد صاحب نے وہاں کی بڑی جاب قربان کر دی. سب یہاں ساتھ آئے کیونکہ وہ کہتے تھے کہ میرا تمہارے ساتھ ہونا، میرا تم پر نظر رکھنا بےحد ضروری ہے. اور دونوں کی جو نظر ہوئی ہے، دونوں کی طرف سے جو حوصلہ افزائی، جو ذہن سازی ہوئی، اس کا نتیجہ ہے کہ میں آج جو بھی ہوں، جہاں پر بھی ہوں، انہی کی دعاؤں کا، انہی کے محنت کا نتیجہ ہے. تو میں ماں باپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، والدین سے، کہ آپ جتنا وقت، جتنی زیادہ محنت کریں گے بچوں پہ، اتنا زیادہ آپ کو اس کا صلہ ملے گا. اور یہ محنت کب کرنی چاہیے؟ جتنی جلدی ہو اتنی اچھا. اگر آپ کا بچہ کالج میں ہے اور بگڑ رہا ہے، تب جا کر کافی دیر ہو جاتی ہے اکثر موقعوں پر. میری والدہ اور میرے والدین کا بچپن میں ہی میرے ذہن کو تیار کرنے کا ایک طریقہ رہا ہے. انہوں نے میرے اندر پڑھائی کا شوق پیدا کر دیا، علم کا ذوق جگا دیا، اور اس کے بعد تو میں خود آگے بڑھتے گیا. وہ لوگ میرے پیچھے تھے، مجھے آگے کرتے تھے اور میں آگے بڑھتے گیا. تو جب آپ بچوں کے اندر علم کا ذوق، پڑھائی کا شوق پیدا کر دیں گے، اس کے بعد وہ خود بخود آگے بڑھ جائیں گے. اور یہ پڑھائی کا ذوق، علم کا شوق کب پیدا ہوتا ہے؟ ان کی ابتدائی عمر میں، بچپن میں. آج بھی دیر نہیں ہوئی ہے. اگر آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی ہائی اسکول میں بھی ہے اور آپ کو ان کو بولنا پڑتا ہے بیٹا پڑھو، تب وہ پڑھتا ہے، تو آپ صحیح رخ پر نہیں ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کب میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ بیٹا پڑھ لو، کیوں نہیں پڑھ رہے ہو؟ کیونکہ انہوں نے میرے اندر پڑھائی کا شوق پیدا کر دیا. ان کا کام ہو گیا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ حلال روزی پر بہت ہی باریک نظر رکھیں. جو لقمہ آپ کی اولاد کے پیٹ میں جا رہا ہے وہ کتنا صاف شفاف ہے، اس میں کتنی برکت ہے، اس سے بہت فرق پڑتا ہے. میرے والدین کی خاص توجہ رہی ہے اس نقطے پر. اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم تو ہم سب حاصل کرتے ہیں، لیکن تربیت، اخلاقیت پر توجہ کتنی ہے؟ آپ بھلے ہی بڑے سے بڑا معلم بن جائیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ درجے کی، لیکن اگر تربیت نہ ہے تو آپ کے بچے کمانے کی مشین ضرور بن سکتے ہیں، پیسے ضرور کما سکتے ہیں، لیکن خاندان کی، آپ کے خود کی، ملک و ملت کی خدمت نہیں کر پائیں گے تربیت نہ ہو تو. تعلیم سے زیادہ ترجیح تربیت کو دینی چاہیے. جس طرح بچپن میں والدین، آپ جانتے ہیں کہ بچہ جب ابتدائی قدم اٹھاتا ہے، لڑکھڑاتے ہوئے چلتا ہے اور گرنے لگتا ہے، تو تب آپ بے چین ہو کر اسے بچا لیتے ہیں. اس کے ہر قدم پر باریک نظر ہوتی ہے، ارے دیکھو دیکھو
उठ कर चल रहा है, अरे देखो गिर रहा है। इतनी एहतियात से आप उस पर तवज्जो देते हैं, उस पर फोकस अपना बनाए रखते हैं ताकि उसे चोट ना लगे। लेकिन बचपन की चोट अगर लग भी जाए तो वो जख्म भर जाता है, लेकिन जवानी में अगर कदम लड़खड़ा गए, अगर गिरे और चोट लगी तो यह जख्म आसानी से नहीं भरता। तो इसलिए जिस तरह बचपन में आपकी तवज्जो होती है हर कदम पर, उसी तरह बड़ी उम्र में भी, अडल्टहुड, एडोलेसेंस, नौजवानी में भी उसी तरह की तवज्जो जो बचपन में होती थी आपको अभी भी कायम रखनी चाहिए। आज भी मेरे स्टडी रूम में कैमरा लगा हुआ है, वालिदा देखती हैं कि बेटा क्या कर रहे हो। इसका दूसरा पहलू भी है कि बच्चों पर कभी कभार वालिदैन की तरफ से नेगेटिव प्रेशर भी पड़ता है। आपका काम यह है कि खुदा की दी गई सलाहियत को उभारना, ना कि अपने ख्वाबों को उस पर थोप देना अगर वो उस की सलाहियत ना रखता हो। हर इंसान में, हर बच्चे में बहुत सी खूबियां अता की गई हैं, बहुत सी सलाहियतें होती हैं। उन सलाहियतों को पहचानना, उनको जानना, उसको उभारना और निखारना, ये जिम्मेदारी होती है वालिदैन की, जिसके लिए आपको आपके बच्चों का दोस्त बनना होता है। अगर आपके बच्चे आपसे ही खुलकर बात ना कर सकें, शेयर ना कर सकें, तो क्या आप आपकी बात मानेंगे? कल के रोज जब आप उन पर नजर ना रख पाएं तो वो आपकी बातों को याद क्यों रखेंगे? मेरा यह मानना है कि बच्चे बोलने से नहीं सुनते कि बेटा झूठ मत बोलो। अगर आप बच्चों को बोल रहे हैं बेटा झूठ मत बोलो, लेकिन उसी दिन शाम में किसी का कॉल आया तो बेटे बोलो मैं बाहर हूं, बच्चा देखकर सीखता है। वालिदैन, बच्चा देखकर सीखता है। तो आपको सबसे पहले अपने आप पर मेहनत करनी होगी। अगर हम चाहते हैं कि अगली नस्ल काबिल और कामरान हो, तो आज के वालिदैन पर जिम्मेदारी बनती है कि वो खुद पर कड़ी से कड़ी मेहनत करें। अगर आप खुद अपने फोनों में डूबे हुए हैं तो बच्चों से क्या उम्मीद करते हैं कि वो क्यों ना रहें उसमें? अगर आप खुद आपके वक्त का सही लिहाज ना करते हो, अगर आप खुद उससे जाया करते हो, तो बच्चों से क्या उम्मीद लगाएंगे कि वो अच्छे बनेंगे? बड़ी खुशफहमी है ये कि वालिदैन खुद जब तवज्जो नहीं देते और चाहते हैं कि मेरा बच्चा बड़े से बड़ा कामयाब शख्स बने। अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाएं। दोस्त वो होता है जो दिल के करीब होता है। अपने बच्चों के दिल के करीब बने रहें, जमे रहें। उससे ना सिर्फ उनके अंदर इस मुकद्दस रिश्ते की अहमियत बढ़ेगी, बल्कि जिंदगी भर तक अखलाकी रहनुमाई का एक जरिया बनेगा। जिंदगी भर तक आपके रिलेशनशिप में एक बॉन्डिंग जो होगी, जो इस उम्र में शुरू होती है, वो जिंदगी भर तक रहेगी। आपका बच्चा अगर आपसे हजारों मील दूर भी है तो वो आपके दिल के करीब रहेगा अगर आप उसके दोस्त बने रहेंगे तो। जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में टॉप करे, पर जरूरी यह है कि वो जिंदगी और आखिरत जीत ले, जिसका सबब आप बन सकते हैं। इसी के साथ साथ असातिज़ा का भी अहम रोल होता है। टीचर्स are the most significant transformative tools in a student's life. आप सभी जानते हैं और अब्दुल कदीर साहब भी कह सकते हैं कि हर किसी को याद रहता है कि मेरे वो टीचर बहुत ही अच्छे थे, उनकी बात मुझे आज तक याद है। तो टीचर्स पर यह खास जिम्मेदारी बनती है कि आपकी ये अजीम जिम्मेदारी को आप पूरा तभी कर पाएंगे जब आप इन तलबा को अपने बच्चों के बराबर तवज्जो देंगे, इनको अपने बच्चों की तरह पेश आएंगे। इनके अगर परफॉर्मेंस कम होती रहे तो आप जिस तरह अपने बच्चों के कम परफॉर्मेंस पर रोएंगे, इनके लिए भी आंसू बहाएंगे, तब जाकर आप इस अजीम जिम्मेदारी के हकीकी मानों में हक अदा करने वाले बनेंगे। टीचर्स की जिम्मेदारी होती है कि बच्चों में जो हुनर है, जो सलाहियत है, उसको उभारें। सलाहियतमंद को आगे बढ़ाना, कामयाब करना कोई कमाल की बात नहीं, लेकिन कमाल की बात यह है कि जो औसत सलाहियतमंद हैं, जो एवरेज हैं,
اس کو آگے بڑھانا، اس کو ابھارنا، اس کو نکھارنا، اسے کہتے ہیں ایک گریٹ ٹیچر. اینڈ آج گریٹ ٹیچرز کی ضرورت ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ 3000 بچے جو یہاں پر ہیں وہ غیر معمولی خدمات پیش کریں، تو اس میں ٹیچرز آپ کا اہم ہاتھ ہوگا. اس اہمیت کو سمجھیں اور اس درجے کی توجہ دیں. ہاں یہ آپ کا ذریعہ آمدنی ہے، بٹ آپ کا یہ ذخیرہ آخرت بھی ہے. اور یہ بات مجھ سے اچھا آپ کو آپ کے چیئرمین صاحب بتا سکتے ہیں. مجھے بے حد خوشی ہوئی آج ان خاص 400-500 نوجوانوں کو مخاطب کر کے جن کے سینے میں حقیقی علم محفوظ ہیں. حقیقی علم کو جاننا، حاصل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے. میرے دوستوں، یہ آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ آپ ان سوالوں کی تیاری کریں جو آپ سے، مجھ سے، ہر کسی سے ہونے والے ہیں. وہ کیا سوال ہیں، جا کر پڑھیے، اس کی فکر کریے، جانیے آپ نے نوجوانی میں کیا کیا، آپ نے وقت کو کیسے گزارا، جو علم آپ کو حاصل ہوا ہے، جو باتیں آپ نے سنی ہیں، اس پر کس حد تک عمل کیا ہے. ان سوالوں کی تیاری کرنا کوئی ایگزام کی تیاری کرنا نہیں، سب سے اہم ایگزام کی تیاری کرنا ہے. اور اس ایگزام کی تیاری کرنا نہ صرف آپ کو، مجھ کو، بلکہ ہر فرد کو کرنا ہے. یا تو وہ والدہ ہو، والد ہو، دادا ہو، پوترا ہو، نانا ہو، نواسا ہو. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہو، ان سوالات کو ہمیشہ نظر میں رکھیے. خاص طور پہ آپ کے لیے یہ ہے، لکھ کے رکھ لیجئے اپنے ٹیبل پر سامنے کہ ان 5 سوال کا جواب میں بہتر سے بہتر دوں. These 5 answers should be my best answers ever. بھلے ہی آپ کو آپ کے اسکول کے ایگزام میں کچھ پرسنٹیج آ جائے، بٹ ان 5 سوالوں میں مجھے 100% چاہیے. تو میری آپ سے گزارش ہے کہ ان باتوں کو غور سے سمجھیں اور اونچے سے اونچا گول رکھیں، جو میں پہلے بھی بول رہا تھا آپ کو. علامہ اقبال نے اس پس منظر میں کہا تھا ایک مشہور شعر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم. اسی بات کو میرا نانا کہا کرتے تھے کہ عزائم جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو. عزائم جن کے پختہ ہو، یقین جن کا خدا پر ہو، تلا تم خیز طوفان سے وہ گھبرایا نہیں کرتے.